کہ معاملہ یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ جب دسترخوان پر آدمی بیٹھے تو اپنے سامنے سے شروع کرے، لیکن اگر چیزیں مختلف ہو تو آدمی ادھر ادھر ہاتھ بھی بڑھا سکتا ہے۔ اب گھر والے اور خدام دیکھ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کئی دن پہلے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے کہ وقت کا امام ہے، وقت کا ولی ہے، وقت کا بزرگ ہے، ایسا شخص ہمارے گھر آ رہا ہے، اس کی خدمت بڑے عمدہ طریقے سے کرنی ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں ہونے دینی۔ لیکن ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے امام کا تو یہ حال نہیں ہو سکتا جو سنت کے خلاف کھانا کھا رہا۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی برداشت کیا، آپ کے گھر والوں نے بھی برداشت کیا۔ کھانے کے بعد جب اب رات کا نمبر آیا اور رات کو سونے لگے تو گھر والوں نے اور آپ کے خدام نے لوٹا بھر کر پاس رکھ دیا تاکہ امام احمد بن حنبل رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے تو وضو کرنے میں دقت نہ ہو، چونکہ اہل اللہ کی رات ہماری جیسی نہیں ہوتی کہ ہم رات تک جاگتے ہیں، گپے شپے نہ جانے کیا کیا مارتے رہتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ حالانکہ اہل اللہ کی رات جلدی سونا اور صبح کو تہجد میں اٹھنا ہے۔ معاملہ یہاں بھی برعکس ہو گیا کہ جب رات کو دیکھا صبح اٹھے تو امام احمد بن حنبل نے نہ وضو کیا اور سیدھے مسجد میں گئے، فجر کی نماز پڑھ لی۔ اب گھر والوں سے رہا نہ گیا، گھر والوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ امام صاحب، ابا جان اور خدام نے کہا حضرت آپ جس شخص کی اتنی تعریف کر رہے تھے، جس شخص کی اتنی توثیق بیان کر رہے تھے، جس کی تقوی اور عمل کی اتنی وضاحت بیان کر رہے تھے، اس کے اندر تو ہم نے خوبی بھی نہیں دیکھی۔ غور سے سننے کی بات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بھی رہا نہ گیا، آپ نے اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے کہا کہ احمد میں کیا تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کھانا کھایا وہ بھی غیر مہذب طریقے پر کھایا، سنت کے مطابق نہیں کھایا۔ رات کو گھر والوں نے آپ کی چارپائی کے پاس وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھا، آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی، اور اس پر برعکس یہ مزید یہ کہ جب آپ صبح اٹھے تو وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت معاملہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت آپ نے جس کمائی سے کھانا تیار کیا تھا وہ انتہائی پاکیزہ اور حلال کھانا تھا، چنانچہ جب دسترخوان پہ میں ادھر ادھر ہاتھ بڑھا رہا تھا تو میں نور کی بارش ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور میں اس نور کو اپنے سینے کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ بھرنا چاہتا تھا، اس لیے کھانا تو اس لیے بے ترتیب کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب میں نے کھانا زیادہ کھا لیا اور اس ترتیب کے خلاف کھایا، اس نور کو میں نے اپنے اندر بھر لیا، تو اس کا اثر یہ ہوا، اس کھانے کی برکت سے اللہ نے میرے علم میں اور عمل میں برکت دی۔ عمل میں برکت یہ ہوئی کہ میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی، میں نے 100 مسائل کا استنباط اور استخراج کیا، اور میں پوری رات الحمدللہ نہیں سویا، اور اسی وضو سے میں نے تہجد بھی پڑھی، اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ حلال کھانے کا اثر تھا۔ اگر آج بھی ہم اپنی کمائی پر ذرا غور کر لیں کہ میں جو کما رہا ہوں، میں جو صبح سے شام تک دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، رات میں آرام چھوڑ کر میں جو محنت کر رہا ہوں، ہم تھوڑی سی بات کے پیچھے اپنی پوری دن کی پسینے کی کمائی کو، محنت کی کمائی کو اس میں ملاوٹ کر کے اس پورے کو خراب کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں، آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی تھوڑا سا ملایا ہے، ایک بالٹی پاک پانی بھر کے رکھا جائے یا ایک بالٹی دودھ
हो, ड्राम हो दूध का भरा हुआ, और उसमें आदमी 2-4 कतरे पेशाब के डाल दे, बताओ पूरा ड्राम खराब होगा कि नहीं होगा? वो पूरा पानी नापाक हो जाएगा, वो किसी काबिल नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह हमारी कमाई का भी हाल। तारीख पर अगर गौर किया जाए, कुरान और हदीस में अगर गहरी नजर रखी जाए, तो इंसान को एहसास होगा। लेकिन मुसीबत आज ये है, उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना सलमान बिजनौरी दामत बरकातुहुम अपने एक बयान में फरमा रहे थे कि मुसलमान बावजूद इतने मकातिब होने के, बावजूद इतने मदारिस और मसाजिद होने के 70% कुरान से गाफिल है। वो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते, और जो 25% पढ़ना जानते हैं उनको मानो क्या कोई इल्म नहीं है, और जो मानो को जानते हैं उनके अंदर अमल नहीं। तो फिर अमल कहां से आए? इसलिए किताबों में लिखा है, पहले जमाने के अंदर जब आदमी हज के लिए जाता था तो उसमें इतनी मुश्किलात होती थी कि उस वक्त न सवारी का इंतजाम